نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو الضحیٰ ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سامعین اکرام، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے لیکچر نمبر 28 تک مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم نے لیکچر نمبر 29 شروع کرنا ہے۔ لیکچر نمبر 29 میں ثلاثی مزید کے ہی متعلق آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی۔ لیکچر نمبر 28 میں آپ کے سامنے ثلاثی مزید کے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اس کا میں اعادہ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنے اس لیکچر کو اور اپنے اس درس کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکچر نمبر 28 میں ہم نے ثلاثی مزید کے متعلق پڑھا۔ ثلاثی مزید ان افعال کو کہا جاتا ہے جن کے 3 حروف تو اصلی ہوں اور 3 سے زائد کچھ حروف ہوں جو حروف اصلی کے علاوہ ہوں۔ ثلاثی 3 یعنی اصلی حروف اور زائد یعنی زائد وہ حروف جو اصلی کے علاوہ ہیں۔ ثلاثی مزید کے 8 ابواب ہیں جن کی تفسیر یہ ہے: باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب تفاعل، باب تفاعل، باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال۔ یہ 8 باب ہیں۔ ان 8 ابواب کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں ہر باب کے ساتھ اس کی ایک مثال اور ایک وزن آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آسانی سے وہ ابواب آپ کو یاد ہو جائیں۔ افعال بر وزن اسلام، اسلام ہمارا مذہب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، تو اسلام اور افعال ایک ہی وزن ہے۔ باب افعال کا یہ فعل ہے اسلام۔ اسی طرح باب تفعیل، تفعیل کے لیے ہے تسبیح، تسبیح کرنا، صبح و شام اللہ کو یاد رکھنا جسے ہم تسبیح کہتے ہیں، تو یہ باب تفعیل سے ہے، تسبیح باب تفعیل سے ہے۔ آگے ہے باب مفاعلہ، اس کے لیے لفظ آتا ہے مجاہدہ۔ بہت سارے الفاظ آتے ہیں، میں ایک مثال کے طور پہ جو آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ مفاعلہ بر وزن مجاہدہ، مجاہدہ کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ جس طرح ہم قرآن مجید پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے، تو اسے مجاہدہ کہا جاتا ہے۔ آگے ہے باب تفاعل، اس کے لیے وزن آئے گا تدبر، تفاعل تدبر۔ تدبر کا معنی غور و فکر کرنا، جیسے الحمدللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے لیے تدبر کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ آگے ہے تفاعل، تفاعل یہ تفاعل تھا پیچھے، تدبر تفاعل، اور یہ ہے تفاعل، فا کے بعد الف ہے، تفاعل۔ تدارس، اس کا معنی ہے پڑھانا، پڑھنا پڑھانا، جیسے میں آپ لیکچر دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو یہ ایک پڑھنا پڑھانا ہے، تدارس اسے کہتے ہیں۔ اسی طرح اس میں ایک وزن آتا ہے تدارک، روکنا، روک دام۔ تو یہ ہو گئے کتنے وزن؟ 5 وزن، 5 افعال آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ آگے 3 رہ گئے۔ آگے ہے باب افتعال، اس کے لیے وزن آتا ہے اختلاف، اختلاف رائے، ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، تو یہ اسی وزن سے ہے، افتعال کے وزن پر ہے اختلاف۔ آگے ہے انفعال، انقلاب، انفعال انقلاب، ان دونوں کا ایک ہی وزن ہے۔ انقلاب جیسے کوئی کوشش کرتا ہے تو کسی کے اپنی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، کسی کے شہر میں انقلاب آ جاتا ہے، کسی کے ملک میں آ جاتا ہے، تو انقلاب کا معنی ہوتا ہے پلٹنا۔ کوئی کسی
طریقے سے پلٹ جائے تو اسے انقلاب کہتے ہیں، دل کا پلٹنا۔ اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی اچھا انقلاب آ جائے۔ آگے ہے آخری باب، استفعال، استغفار، استفعال استغفار دونوں کا ایک وزن۔ یہ استغفار باب استفعال سے ہی ہے۔ تو استغفار کا مطلب ہے معافی چاہنا، ہمیں اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والے بہت زیادہ پسند ہیں، اللہ پسند فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس پہ اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ تو یہ افعال یاد کرنے کا میں نے آپ کو ایک طریقہ بتلا دیا کہ افعال کے نام ذکر کیے اور انہی افعال میں سے ایک ایک فعل جو دیگر معنوں سے اور دیگر مادوں سے بنا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ یہ تو ہوئی ہماری باب ابواب کو یعنی ثلاثی کے ابواب کو یاد کرنے کا طریقہ۔ آگے ایک بات اور واضح کر دوں، یہ جو شروع کے 3 ابواب ہیں، افعال، تفعیل اور مفاعلہ، ان کا جو مضارع بنے گا اس میں علامت مضارع پر ضمہ یعنی پیش آئے گی ان تینوں میں۔ جیسے باب افعال ہے تو اس کا ماضی ہے افعل اور مضارع یفعل۔ اسی طرح باب تفعیل اس کی ماضی ہے سبح اور اس کا مضارع ہے یسبح، یا پہ پیش ہے۔ اسی طرح باب مفاعل ہے، اس کی ماضی ہے فعل یفاعل، مضارع ہو گیا یفاعل، تو سبح یسبح۔ تو یہ ان 3 افعال کے جو مضارع ہوگا اس پہ پیش آئے گی، مضارع کے جو علامت مضارع ہوگا اس پر پیش آئے گی۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ چند اہم باتیں تھیں ثلاثی مزید کے متعلق، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ باقی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جس فعل میں یعنی 3 حرف اصلی ہوں اس کے بعد زائد حروف کچھ بن رہے ہوں تو اسے ثلاثی مزید کہا جاتا ہے۔ تو ان میں بعض ایسے افعال ہیں جن میں 1 حرف کی زیادتی ہے، بعض میں 2 حروف کی زیادتی ہے، بعض میں 3 حروف کی زیادتی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کو سبق نمبر 28 میں بتلا دی تھی۔ تو بلا تاخیر ہم آگے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آج میں اسی باب افعال کے 2 صیغوں سے آپ کو ساری گردانیں کرنے کا طریقہ بتلاؤں گا۔ پہلا صیغہ ہے باب افعال سے اخرج یخرج اخراجا، اخراج، یہ مصدر ہے اخراج، اور اس کی ماضی ہوگی اخرجہ، مضارع ہوگی یخرج۔ تو اس سے مکمل گردانے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اخرجہ، اخرجہ، اخرجو، اخرجتا، اخرجتما، اخرجتم، اخرجتو، اخرجنا، اخرجت، اخرجتا، اخرجنا، اخرجتی، اخرجتما، اخرجتن، اخرجتو، اخرجنا۔ نکالا، اس ایک مرد نے نکالا، ان 2 مردوں نے نکالا، ان سب مردوں نے نکالا، آپ ایک مرد نے نکالا، آپ 2 مردوں نے نکالا، آپ سب مردوں نے نکالا، میں نے نکالا، ہم نے نکالا، اس ایک عورت نے نکالا، ان 2 عورتوں نے نکالا، ان سب عورتوں نے نکالا، آپ ایک عورت نے نکالا، آپ 2 عورتوں نے نکالا، آپ سب عورتوں نے نکالا، میں نے نکالا، ہم نے۔ یہ تو ہوئی ماضی۔ اب مضارع ہے یخرجو، یخرجو، یخرجان، یخرجون، تخرجو، تخرجان، تخرجون، اخرجو، نخرجو، تخرجو، تخرجان، یخرجنا، تخرجین، تخرجان، تخرجنا، اخرجو، نخرجو۔ نکالتا ہے یا نکالے گا، وہ ایک مرد نکالتے ہیں یا نکالیں گے 2 مرد نکالتے ہیں یا نکالیں گے سب مرد۔ نکالتا ہے نکالے گا تو ایک مرد نکالتے ہیں یا نکالیں گے آپ 2 مرد نکالتے ہیں یا نکالیں گے آپ سب مرد۔ نکالتا ہوں یا نکالوں گا میں ایک مرد، نکالتے ہیں یا نکالیں گے ہم سب مرد۔ اور مؤنث کا بھی ایسا ہوگا، نکالتی ہے نکالے گی، ایک عورت نکالتی ہیں یا نکالیں گی 2 عورتیں نکالتی ہیں یا نکالیں گی سب عورتیں نکالتی ہیں یا نکالے گی آپ ایک عورت نکالتی ہیں یا نکالیں گی آپ 2 عورتیں نکالتی ہیں یا نکالیں گی آپ سب عورتیں نکالتی ہوں یا نکالوں گی میں ایک عورت نکالتی ہیں یا نکالیں گی ہم سب عورتیں۔ یہ تو ہو گیا مضارع۔ اب اس کا امر ہوگا اخرج،
اخرج اخرجا اخرجو اخرجی اخرجا اخرجنا، آپ ایک نکالیے، آپ دو نکالیے، آپ سب نکالیے، مذکر مؤنث کے لیے آپ ایک نکالیے، آپ دو نکالیے، آپ سب نکالیے۔ اسی طرح اس سے نہیں ہوگا لا تخرج، لا تخرج، لا تخرجا، لا تخرجو، لا تخرجی، لا تخرجا، لا تخرجنا، مد نکالیے آپ، مد نکالیے آپ دو، مد نکالیے آپ سب، مد نکالیے آپ ایک، مد نکالیے آپ دو، مد نکالیے آپ سب۔ یہ امر اور نہیں دونوں افعال اس سے ہو گئے۔ آگے ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول۔ اس بات کو ذرا دھیان سے یاد رکھیے کہ صرف سمپل ثلاثی میں ہم نے پڑھا تھا کہ ثلاثی کا اس میں فاعل فاعل کے وزن پہ آئے گا اور اس میں مفعول مفعول ہی کے وزن پہ آئے گا، جیسے فاعل فاعلان فاعلون، مفعول مفعولان مفعولون۔ لیکن ثلاثی مزید میں ایسا نہیں ہے۔ ثلاثی مزید میں ایسا ہے کہ ہم ماضی کے شروع میں میم لگا دیں گے، میم پیش، اور آخر سے پہلے والا حرف جو ہے اس کے نیچے زیر لگا دیں گے، اس میں فاعل بن جائے گا۔ اگر اس کے اوپر زبر لگا دیں گے تو مفعول بن جائے گا۔ جیسے اخرجا ہے، حمزہ کو ہم نے نکال دیا، میم لگا دیا، میم پہ پیش، مخ اور را کے نیچے زیر لگا دیا، مخرج، تو مخرجن ہو جائے گا۔ مخرجن، مخرجان، مخرجون، مخرجتن، مخرجتان، مخرجاتن، یہ مذکر اور یہ مؤنث۔ مؤنث میں مؤنث کی علامت آخر میں تابی آئے گی۔ مخرجن، مخرجان، مخرجون، نکالنے والا ایک مرد، نکالنے والے دو مرد، نکالنے والے سب مرد، نکالنے والی ایک عورت، نکالنے والی دو عورتیں، نکالنے والی سب عورتیں۔ اور مفعول میں آئے گا مخرجن، فاعل میں مخرجن را پہ زیر اور مفعول میں را پہ زبر۔ باقی قاعدہ وہی ہے کہ شروع میں میم پیش لگا دینا ہے۔ مخرجن، مخرجان، مخرجون، مخرجتن، مخرجتان، مخرجاتن، نکالا جانے والا ایک مرد، نکالے جانے والے دو مرد، نکالے جانے والے سب مرد، نکالے جانے والی ایک عورت، نکالے جانے والی دو عورتیں، نکالے جانے والی سب عورتیں۔ تو یہ باب افعال کے صیغے اخرجا یخرجو اخراجن سے جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے ساری کی ساری گردانیں پیش کی، اس کو آپ خوب سمجھیے۔ اسی طرح ایک فعل میں آپ کے سامنے لفظ اخرج یخرج اخراجن کے علاوہ یعنی اسلم یسلم اسلامن پیش کرتا ہوں، ایک صیغہ اور پیش کر دیتا ہوں، اس کے صرف میں گردان کرتا ہوں، تو باقی ترجمہ آپ الحمدللہ گردان کے اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں، آپ کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو چکی ہے۔ تو اس کی گردان ہوگی اسلم اسلم اسلموا اسلمت اسلمتما اسلمتم اسلمت اسلمنا، اسلمت اسلمتا اسلمنا اسلمت اسلمتما اسلمتن اسلمت اسلمنا۔ مضارع ہوگی یسلم یسلمان یسلمون تسلم تسلمان تسلمون اسلم نسلم، تسلم تسلمان یسلمن تسلمین تسلمان تسلمن اسلم نسلم۔ امر ہوگا اسلم اسلما اسلمو، اسلمی اسلما اسلمنا، اور نہیں ہوگا لا تسلم لا تسلما لا تسلمو، لا تسلمی لا تسلمان لا تسلمنا۔ اس میں فاعل ہوگا مسلم، اس میں فاعل کیا ہوگا مسلم مسلمان مسلمون، مسلمۃ مسلمتان مسلمات، اور اس میں مفعول ہوگا مسلم مسلم مسلمان مسلمون، مسلمۃ مسلمتان مسلمات۔ تو اس سے تمام کی تمام گردانیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہیں، اس کو آپ خوب سمجھیے، اور اس کا جو پی ڈی ایف ہے وہ سمجھانے کے لیے میں ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ پیش کر دیں گے تاکہ آپ کو مزید آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، قرآن کی راہیں ہمارے لیے کھول دے، اور اس کا ذوق اور شوق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔